शुक्र हो इबादत के गुजरे सारे हिस्से के लिए। खुदा उनके पाक फजल से हम छठे कलमे तक पहुंच चुके हैं और छठे कलमे की तलावत हमारे लिए जनाब अदील खालिद करेंगे। हम कलाम में से देखेंगे, नए नामे में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 28 से 30 आयत तक। उसके बाद जब यस्सु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नवश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यस्सु ने वह सिरका पिया तो कहा कि मैं तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। कुरान के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। छठे कलमे की तशरीह के लिए हमारे दरमियान जनाब पीटर परवेज साहब मौजूद हैं। मैं उनसे ये कहूँगा कि वो आए और कलाम अक़दस को बयान करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। और ख़ास तौर पे आज मुबारक जुम्मा की इस खूबसूरत इबादत में एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहना चाहता हूं। बस जब यस्सु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। तकरीबन चारों अनाजील इस बयान को कलमबंद करती हैं कि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने, हमारे नजात दहिंदा ने, खुदा के बेटे ने, हमारे मुनंजी ने, मेरे आका ने बड़ी आवाज से चलाकर अपनी जान दी। लेकिन सिर्फ यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील ही ये बयान करती है कि वो अल्फाज क्या थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब आपने ये कलमात अपनी जुबान मुबारका से अदा किए या आप कर रहे थे, तो आपने बुलंद आवाज से फतहमंदी का नारा लगाया। आप बुलंद आवाज से चलाए, तमाम हुआ। इंग्लिश में हम कहते हैं इट इज फिनिश्ड। 3 अल्फाज इंग्लिश में यूज हुए हैं और उर्दू में 2 अल्फाज हैं तमाम हुआ के इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन जब हम यूनानी जुबान का बगौर मुताला करते हैं तो वहां पर इसके लिए सिर्फ एक अल्फाज आता है और वो है तेतेलेस्ताई। और ये कदीम यूनानी में कारोबारी असलाह के तौर पर, जिसका मतलब ये था कि पूरी कीमत अदा कर दी गई है, इस्तेमाल होता है। जब कोई कर्जदार अपनी रकम वापस देता था तो यह रवाज था कि पैसा वापस पहुंचने पर उस रसीद के ऊपर जो स्टैंप लगाई जाती थी या जो मोहर लगाई जाती थी, उसका मतलब था तेतेलेस्ताई। और ये परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है यहां पे, जिसका मतलब है कि अगला और पिछला सारा का सारा खाता जो है वो खत्म हो गया, अदा कर दिया गया है। जब कोई खादिम कोई काम करता था या उसके मालिक ने जब उसको कोई काम दिया होता था, तो जब वो उस काम को खत्म कर लेता था तो वो अपने मालिक के पास जाता था और उसको कहता था तेतेलेस्ताई, मैंने इस मुश्किल काम को अपनी काबिलियत से खत्म कर दिया है। जब यहूदी लोग हैकल में कुर्बानी लेकर सरदार काहिन के पास जाते थे, जो लफ्ज इब्रानी में इस्तेमाल होता है वो तेतेलेस्ताई के बहुत करीब है, और जिसका मतलब है कि तुम्हारी ये कुर्बानी कबूल हो चुकी है, इट इज परफेक्ट। जब सरदार काहिन उस कुर्बानी को या उस बर्रा को
چیک کرتا تھا, اس کا معائنہ کرتا تھا, تو کہتا تھا اٹ از پرفیکٹ. جب کوئی یہودی بچہ توریت کے حوالوں کو جو کہ مشکل حوالے تھے یاد کرتا تھا اور اپنے والد کو جا کر سناتا تھا, یا کوئی بچی جب روٹی بناتی تھی تو اپنی والدہ کو جا کر دکھاتی تھی, تو وہ بتاتی تھی کہ یہ تیتیلیستائی ہے, اور والدین کہتے تھے آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی چائلڈ, ویل ڈن. میرے خداوند خاموشی سے بھی اپنی جان دے سکتے تھے. وہ بڑے آرام سے اپنی جان اپنے بدن سے جدا کر سکتے تھے, لیکن اس کی آواز کا بلند کرنا ایک مقصد تھا. اس کی للکار فتح مندی کی للکار تھی, اور جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوئی ایک زلزلہ آیا, ایک بھونچال آ گیا, اور اسی اسنا میں وہ ہیکل کا جو پردہ تھا وہ درمیان سے پھٹ کر 2 حصے میں ہو گیا. عید فصح منانے کے لیے یروشلم میں وہ جو لوگ آئے اور بالا خانہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح جو ہے تمہارے ساتھ کھاؤں. اور اب جب آخری کلمات صلیب پر سے وہ صادر کر رہے ہیں, ادا کر رہے ہیں, تو اس کا ایک بڑا گہرا مفہوم اور تعلق ہے. تعلق یہ ہے کہ آپ فصح کے برے ہیں, آپ خدا کے برے ہیں, وہ جو جہان کا گناہ اٹھائے لے جانے کے لیے آئے ہیں. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے آیا, اور سردار کاہن اس برہ کو جب ذبح کرتا تھا, قربان کرتا تھا, اور پھر اس کے خون کو وہ لے کر پاک ترین مقام کے اندر جا کر وہاں پر وہ چھڑکتا تھا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دیا جا سکے. بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس وقت جو بھونچال آیا, جو زلزلہ آیا, یہ وہ سما تھا جب آپ نے بلند آواز سے فتح مندی کا نعرہ لگایا, کہا کہ تمام ہوا, اور اپنی جان دے دی. کلام میں لکھا ہے کہ ہیکل کا جب پردہ پھٹ گیا, اور ہیکل کا پردہ پھٹنے سے پہلے ہیکل کے لوگ, اہل ہیکل وہاں موجود تھے, اور امت باہر کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی. سردار کاہن نے اندر آنا تھا, جو کہ پاک مقام سے گزر کر پاک ترین مقام کے اندر جانا تھا, اور برہ کے خون کو لے کر اس نے پردہ کی پچھلی طرف جو عہد صندوق پر چھڑکنا تھا, اور رسومات ادا کرنی تھی, اور اہل امت کے گناہ معافی کے لیے دعائیں کرنی تھی. پوری دنیا سے دین یہود سے محبت رکھنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے. لوگ ہیکل کے دروازہ پر کھڑے ہیں, اور آپ تنہا صلیب کا کرب لے رہے ہیں. لوگ عید منانے کے لیے آئے ہیں, اور آپ اپنی صلیب بنا رہے ہیں وہاں پر. کاہن برہ کی قربانی کے لیے جیسے ہی چھری برہ کی گردن پر رکھتا ہے, اس سما کے اندر شدت اور حدت برداشت نہ کر سکا وہ, کیونکہ مسیح خداوند زور سے چلائے تیتیلیستائی, تمام ہوا. سردار کاہن اور اس کے پاؤں لرز گئے, اس کے ہاتھ کانپنے لگے, اس کے ہاتھ میں جو چھری تھی وہ چھٹ گئی, اور چھری چھٹنے کے بعد وہ برہ جو وہاں سے پر تھا وہ بھاگ گیا. اور عین اسی وقت پر میرے خداوند یسوع مسیح جو کہ خدا کا برہ ہے وہ قربان ہو گیا, اور وہ بلند آواز سے چلایا. ذرا غور سے سنیے, جیسے ہی وہ بلند آواز سے چلایا, قبروں نے اپنے منہ کھول دیے اور مردہ زندہ ہو گئے. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 27 باب اور 50ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, اور یہ حوالہ ضرور میں پڑھنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کھولیں. لکھا ہے 27ویں آیت اور اس کی 50ویں آیت سے, یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی,
اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. معافی چاہتا ہوں. اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے. اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے. غور سے سنیے, آخری آیت میں پھر پڑھوں گا, 53ویں آیت. اور یسوع کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے. انجیل منورہ میں لکھا ہے کہ وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی قبروں میں پڑے رہے. یوسف نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری ہڈیوں کو مصر میں نہ رکھنا, بلکہ اپنے ساتھ لے جانا. کیوں کہا تھا؟ تاکہ جس دن میرا آقا, میرا منجی, میرا بادشاہ صلیب پر سے چلائے, میری ہڈیاں بھی زندہ ہو جائیں. وہ مردے, وہ مقدسین سارے کے سارے زندہ ہو گئے اور پھر وہ قبر کے اندر رہے. اور پھر جس دن میرا خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں, اس دن ایک اور زلزلہ آیا, بونچال آیا, اور اس بونچال اور زلزلہ کے سبب سے قبروں کے منہ کھل گئے اور وہ سارے کے سارے جو 3 دن اور رات قبروں کے اندر پڑے تھے, ساکن پڑے تھے, سانس آ رہا ہے پر سو رہے ہیں. جیسے ہی خداوند یسوع کی قبر سے پتھر لڑکتا ہے اور لڑکنے کے بعد میرے خداوند کا پہلا قدم باہر آیا, آپ قبر سے باہر نکلتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مردے یروشلم میں زندہ ہو گئے اور بائبل میں لکھا ہے کہ بہتوں کو نظر بھی آئے اور دکھائی بھی دیے. صلیب کے اوپر آپ نے گناہ کو ختم کیا, کہا تیتیلیستائی, اور یہ مہر لگا دی گئی. ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور پھر گناہ کے سبب سے موت آئی. صلیب پر آپ نے گناہ کو ختم کیا اور کہا اٹ از فنشڈ, تمام ہوا. اب گناہ کا میں نے خاتمہ کر دیا, بدیوں کا میں نے خاتمہ کر دیا, بدکرداریوں کا میں نے خاتمہ کر دیا, تمہارے معروسی گناہوں کا میں نے خاتمہ کر دیا, تمہارے طبی گناہوں کا میں نے خاتمہ کر دیا, تمہارے جس کے اندر جو گناہ ہے اس کا میں نے خاتمہ کر دیا, اور جو گناہ تمہارے تخم کے اندر ہے اس گناہ کا بھی میں نے خاتمہ کر دیا. اور اسی لیے داؤد کہتا ہے کہ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی. میرے عزیزوں, خداوند یسوع مسیح نے اس کام کو تمام کیا جس کے لیے وہ انسان بن کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا, اور وہ اس لیے آیا تاکہ میں اور آپ نہ صرف معافی بلکہ نجات پائیں, نہ صرف زندگی بلکہ کثرت کی زندگی پائیں. اس نے فتح مندی کا نعرہ لگایا اور ہم فاتح کیا, اور وہ اس لیے بھی آیا کہ ہم اس کی بادشاہت میں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رفاقت رکھیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنے کام کو جو اس کے باپ نے, جو ہمارے آسمانی باپ نے اس کے سپرد کیا تھا, اس کو تمام کیا. لیکن جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے, آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے ایک کام کی ذمہ داری اس نے مجھے اور آپ کو بھی سونپی تھی, اور وہ کام تھا گریٹ کمیشن کا, ارشاد اعظم کا وہ کام تھا کہ جاؤ اور جا کر دنیا کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو. ایک ٹاسک
جو खुदावंद यीशु मसीह ने खुद खत्म कर दी थी, फिनिश कर दी थी, लेकिन ये एक अनफिनिश्ड टास्क अभी बाकी है और ये तब पूरी होगी जब वो दोबारा यहां पर आएगा। और वो तब तक नहीं आएगा, उसने कहा कि जब तक दुनिया के कोने कोने तक मेरे नाम की मुनादी नहीं होगी मैं नहीं आऊंगा। और ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है कि हम इस टास्क को भी खत्म करें। आखिर में चंद इशार जो कि पंजाबी के हैं वो कहकर इसको खत्म करना चाहूंगा। और जब मैं इन अशार को पढ़ रहा था तो बहुत ही ये छूने वाले अशार हैं। सलीब की पूरी कहानी इसमें मौजूद है और मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग यहाँ पे पंजाबी ही बैठे हैं और वो इसको समझेंगे। और ये जनाब प्रोफेसर मुश्ताक असद साहब की डायरी से लिए गए चंद अशार हैं और वो कहता है कि जदों तकिया नासरी नू सलीब भी रो पईयां, जदों तकिया नासरी नू सलीबां भी रो पईयां, ओदे जख्म पैर चुमके ते रावां भी रो पईयां, ओदे जख्म ते पैर चुमके रावां भी रो पईयां, जदों वसिया रोमी कोड़ा गलीली जवान ते, जदों वसिया रोमी कोड़ा गलीली जवान ते, यरूशलेम दे लोग ते गलियां भी रो पईयां, जदों तड़पिया सलीब ते तड़पे दोवीं जहान, जदों तड़पिया सलीब ते तड़पे दोवीं जहान, मुंह खुल गए अपने आप ते कब्रां भी रो पईयां, मुंह खुल गए अपने आप ते कब्रां भी रो पईयां, हैकल दा पर्दा पाट के दो पारे हो गया, हैकल दा पर्दा पाट के दो पारे हो गया, एली एली जद पुकारिया चट्टाना भी रो पईयां, एली एली जद पुकारिया चट्टाना भी रो पईयां, अखियां दे सामने रवे कलवरी ही कलवरी, अखियां दे सामने रवे कलवरी ही कलवरी, मेरे दिल विचों जो उठियां दुआवां भी रो पईयां। खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।